بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکر ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو اسرائیل ہے اس کی بدماشی جاری ہے، روزانہ کی بنیاد پہ وہ قتل و غارت اور شہادتیں ہمارے جو بھائی ہیں فلسطینی مسلمان ہمارے بھائی وہ اپنی شہادتیں دے رہے ہیں اور وہ اپنے لیے سعادت بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن جو ہو رہا ہے اسرائیل میں وہ انتہائی بھیانک ہو رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ نہ خوراک پہنچنے نہیں دے رہا باقاعدہ۔ اور آج میں بلکہ خبریں دیکھ رہا تھا کہ جو مختلف ٹی وی چینلز ہیں ان میں جو اسرائیل کے بھی چینل ہیں کچھ، تو وہاں پہ بنیامین نیتن یاہو کی تقریر بھی تھی، پھر اس کے بعد ٹرمپ نے ان کے حوالے سے کچھ کہا وہ بھی تھا، اور پھر اس کے علاوہ جو کانگریس کے کچھ لوگ تھے ان کے بھی بیانات تھے جو میں دیکھ رہا تھا۔ تو میں نے کہا آپ کو ضرور میں اپڈیٹ کروں کہ فلسطین میں قبلہ اول ہمارا، اور وہاں پہ جو اسرائیل کی بدماشی ہے وہ جاری ہے، اور اسرائیل امریکہ کا بغل بچہ ہے، ہم شروع سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن ابھی تھوڑے سے حالات جو ہیں وہ چینج ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتانی ہیں کہ چینج کیسے ہو رہے ہیں اور بنیامین نیتن یاہو کیا کر رہا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو بتانی ہیں وہاں کی۔ تو اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اچھا، میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اب کچھ تھوڑا سا چینج آ رہا ہے۔ چینج یہ آ رہا ہے کہ ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ بنیامین نیتن یاہو جناب ٹرمپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور ٹرمپ نے فلسطینیوں کی آواز اٹھانے کی کوشش کی، اٹھائی بلکہ تے بنیامین نیتن یاہو تو گھٹیا جا منہ بن گیا جھوٹے آدمی دا۔ بنیامین نیتن یاہو نے، یہ میرا آپ نے ویلاگ پورا سننا ہے کیونکہ آگے خبریں ہیں جو میں آپ کو ون بائی ون بتاؤں گا۔ اچھا، اسرائیل کو فوری طور پر جنگ ختم کرنی چاہیے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے، سابق امریکی صدر ہیں اور آنے والے بھی مجھے لگتا ہے یہی صدر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو چاہیے کہ فوری طور پر غزہ میں جنگ بندی کرے، اور وہ ساتھ انہوں نے پھر اسرائیل کو تھوڑا سا کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے اسرائیل کی جو شہرت ہے نا وہ خراب ہو رہی ہے، اور یرغمالیوں کو بھی رہائی کا مطالبہ وہ کہتے ہیں میں کرتا ہوں، اور اسرائیل کی غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی فوری طور پر رہائی چاہیے۔ اسرائیل کو اپنے عوامی تعلقات کو بہتر طریقے سے منظم کرنا ہوگا۔ یہ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات جڑی ہے نا وہ آج ہو رہی ہے بھائی، تو ساتھ ہی وہ گھٹیا آدمی پہنچ گیا بنیامین نیتن یاہو۔ بنیامین نیتن یاہو نے جناب، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکی کانگریس میں نا جھوٹ بولا ہے، اور بنیامین نیتن یاہو نے امریکی کانگریس سے جھوٹ میں یعنی خطاب میں کیا جھوٹ بولا ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آج بڑا ڈسکس ہوتا رہ گیا کہ بنیامین نیتن یاہو نے جناب یہ بیسیکلی امریکی کانگریس سے خطاب کیا، اور خطاب کے دوران فلسطینی شہریوں کی اموات نہ ہونے کا جھوٹ بولا گھٹیا آدمی نے، اور بنیامین نیتن نے کہا کہ میں اسرائیل جنرل سے خود پوچھا کتنے شہری مارے گئے، تو جنرل نے بتایا کہ 1-2 واقعات ہوئے۔ دیکھ کتنے گھٹیا آدمی، جھوٹا آدمی ہے، لانتی۔ انہوں نے اس بندے نے گھٹیا آدمی مزید کیا کہ فلسطینی شہریوں کو محفوظ راستہ دیا گیا اور فلسطینیوں کی غذائی امداد روکنے کا بھی الزام جھوٹا ہے۔ ایک گھٹیا آدمی خود جھوٹا کتنا بے غیرت ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ حماس کے ہتھیار ڈالنے پر سیز فائر ہوگا۔ یہ دراصل نا جنگ بند نہیں کرنا چاہتا، میرے مخالف مظاہرین کو کہتے ہیں ایران سے مدد مل رہی ہے۔ یہ گھٹیا آدمی بنیامین نیتن یاہو لانتی، اور اس لانتی نے جھوٹ بولے ہیں امریکی کانگریس میں کھڑے ہو کے، اور اس پہ برنی سینڈرز ہیں کہ امریکی سینیٹر، اس نے جناب اس سے کہا بنیامین نیتن یاہو کو مجرم جھوٹا قرار دیتا ہے۔ دیکھو نا اتنے بھی کئی لوگوں نے ضمیر بہرحال زندہ نے، یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو اسرائیلی وزیر اعظم کی امریکی ایوان نمائندگان میں جو خطاب پر برنی سینڈرز نے کڑی تنقید کی تھی ہے، اور تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ مجرم بھی ہے اور یہ جھوٹا آدمی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیلی انتہا پسند حکومت کی جانب سے امداد روکنے کا فلسطینی بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ دیکھو یہ اتنے گھٹیا کام ہو رہے ہیں اسرائیل میں، اور ہمیں تو مصروف کر دیا بھائی انہوں نے، یہ اس لیے کر دیا کہ ایک ہی پارٹی ہے بھائی، وہ فل ٹائم پاکستان کے اندر ہے جانے کی اس نے برپا کی ہوئی ہے، اور ہمیں مصروف کیا ہوا ہے، اور باہر ان کو بڑی سپورٹ ہے، اور اسرائیل یہی چاہتا تھا کہ ہماری طرف کوئی منہ نہ کرے۔ تو یہ واحد بندہ اللہ تعالیٰ، بس میں اب کیا کہوں،
یہ تو قیامت والے دن ہی پتہ چلے گا کہ عمران خان کتنا نیک آدمی ہے. بہرحال میں تو کچھ نہیں کہتا. بہرحال یہ تھا کیونکہ جو ہمیں پتہ ہے وہ میں بتایا, کئی پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ مقبولیت اکٹھی کی ہوئی ہے. جب برنی سینڈرز کا کہنا ہے کہ بنیامین نیتن یاہو اسرائیل میں اپنی کم ہوتی مقبولیت کے لیے کانگریس میں مہم چلانے آیا ہے, اور دوسری جانب حماس کی جانب سے کہا گیا غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کی تیز کوششوں پر اسرائیلی وزیر اعظم کا تبصرہ خالص جھوٹا ہے. اور حماس کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کا تبصرہ اسرائیلی, امریکیوں اور عالمی رائے عامہ کو گمراہ کرنے والا ہے, اور نیتن یاہو کی تقریر جھوٹ سے بھرپور تھی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جنگ بندی نہیں چاہتا. یہ بہت گھٹیا آدمی بھائی, یہ وہاں پہ اس نے جنگ لگائی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور بالکل میں اپڈیٹ دیتا ہوں کہ اسرائیلی فوج کے جو غزہ میں حملے تیز ہوئے نے اور 30 فلسطینی شہید ہو گئے فوری طور پہ, اور جو ڈرون اور ہیلی کاپٹر ڈرونز نے 60 سے زیادہ حملے کیے ہیں. یہ گھٹیا آدمی آج کل کہہ رہا سی بنیامین نیتنیاہو اسرائیلی وزیر اعظم کہ جناب 1-2 واقعات ہوئے نہیں, تو اب دیکھو کہ 1-2 واقعات نہیں ہوئے, 60 حملے رات تک جب تک میں ویڈیو کر رہا ہوں تب تک ہو چکے ہیں, اور 30 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں صرف ایک دن سے, اور خان یونس میں 4 روز کے دوران 129 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. اور یہ جو گھٹیا پن ہے اسرائیل کا یہ ابھی تک اسی طرح جاری ہے, اور جنگ لگی ہوئی ہے. اور پاکستان میں تو فرصت ہے کوئی نہیں, پاکستان میں بس ایک جماعت ہے, اس نے ہجانی کیفیت برپا کی, اس سارے گالاں کٹ رہے ہیں, اور بندہ جیل سے بیٹھا ہے, انٹرویو دیندہ رہتا ہے, اور سازش چلی جا رہا ہے. لوگ کہیں پھر بھی بہت اچھا ہے. بہرحال جو اس کو لوگ پسند کرتے ہیں بھائی, اب میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. بہرحال یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہو یہ رہا ہے کہ فلسطینی حامی جو مظاہرین نیتنیاہو کی رہائش گاہ میں کیڑے چھوڑ گئے تھے, یہ امریکہ میں جو بنیامین نیتنیاہو کی رہائش کے امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں ہزاروں فلسطینی حامیوں نے جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو گھٹیا آدمی کی رہائش گاہ ہوٹل میں کیڑے چھوڑے. انہوں سب چھوڑنے مار, انہوں کو بندہ کیا کہے. اچھا بہرحال کانگریس سے خطاب کیے سے قبل نیتنیاہو کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور جنگ بندی اور نیتنیاہو کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا. اس موقع پر مظاہرین فلسطینی پرچم, بائیں بازو کے نعروں اور بائبل کی آیات درج ہوئے پلے کارڈ بھی اٹھائے ہوئے تھے. میڈیا رپورٹس کے مطابق مظاہرین نے بنا طور پر اس ہوٹل میں کیڑے چھوڑے جہاں اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو اپنے دورہ امریکہ کے دوران رہ رہا. اس حوالے سے مختلف ویڈیوز میں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں ویڈیو جس میں واٹر گیٹ ہوٹل کے اندر کیڑوں کو رینگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. ویڈیو میں دیکھ رہا تھا. اور پھر اس کے علاوہ مظاہرین نے ہوٹل کے باہر اور کیپٹل کے قریب بھی مظاہرے جاری رکھے. تو یہ بنیامین نیتنیاہو اسی طرح بدماشی کر رہا ہے اور بدماشی بھی چھوڑ نہیں رہا, اور امت مسلمہ سے کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو ان کو جناب کوئی کرے. لیکن میں نہیں کچھ کہہ سکتا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی جو حکومت ہے اور جو اپوزیشن ہے عمران خان صاحب کی شکل میں وہ, اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو اور عدلیہ کو عمران خان کی جو جماعت ہے وہ بھی لڑا رہی ہے آپس میں, اور حکومت جو ہے وہ بھی چاہ رہی ہے کہ عمران خان باہر نہ آئے. تو یہ سارے جو حالات ہیں ہمارے ملک میں تو یہ چل رہے ہیں. ان کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ میں کیا کہوں, لیکن پاکستانیوں آپ اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے آواز اٹھاتے رہیں میڈیا پہ, بس سوشل میڈیا پہ. میرا بھی مشن ہے, میں بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ضرور اٹھاتا رہوں گا اور اٹھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فلسطینی بھائیوں کو ان کے مقصد میں کامیاب کرے. اور ٹرمپ آ رہا ہے, اگر تو ٹرمپ آئے اور آگے جنگ بندی کرائے اور اس کے بعد اسرائیل پہ کوئی سختیاں آئیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اسرائیل جیسے قابض ملک کو نیست و نابود کرے. اللہ پاک, ہم تو یہ دعائیں کر سکتے ہیں, باقی تو ہمارے اندر جو حالات ہیں ہماری سیاسی جماعتوں نے کیے ہوئے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں تو پھر دل خون کے آنسر ہوتا ہے. مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.